رہی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا۔ ناظرین السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کربلا میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈز میں ہم مسلسل کربلا کا پیغام، نواز رسول حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے وہ باوفا ساتھی جانثار اعزاء قربا، جنہوں نے ایک مقصد کے تحت بھوکے پیاسے رہ کر اپنی قربانیاں بارگاہ الہی میں پیش کی۔ 1400 صدیاں گزر گئیں اور آج فضاؤں میں بلا تفریق مذہب و ملت دنیا میں نام حسین لیا جا رہا ہے، اور یقین جانیے یہ قیامت تک کے لیے دنیا کے لیے ایک نذیر ہے اور لیا جاتا رہے گا۔ جب تک انسانیت زندہ ہے، جب تک آدمیت سر اٹھا کر کے چلے گی، حسین علیہ السلام کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ انسانیت کس منزل تک پہنچ سکتی ہے، کردار انسان کا کتنی بلندی تک جا سکتا ہے، محض انسان کی زندگی میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اسے فیصلہ لینا ہے۔ جو انسان کے اپنے نفس کا جہاد ہے، جو اس کا اپنا جہاد ہے، اس جہاد میں اسے کتنی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، یہ انسان کا پل بھر میں لیا گیا فیصلہ ہوتا ہے، جسے کربلا میں ثابت کیا گیا۔ انسان جب پستی میں گرتا چلا جاتا ہے تو کس حد تک جا سکتا ہے، اسے دنیا نے یزید کی صورت میں پہچانا۔ اور انسان جب کردار کی معراج پانا چاہتا ہے تو اسے میں یہ تو نہیں کہوں گا حسین علیہ السلام کی صورت میں، اس لیے کہ حسین علیہ السلام کا کردار تو لامحدود ہے، آپ کی فضیلتیں لامحدود ہیں۔ کیا کہتے ہیں غلام باز صاحب؟ بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ دیکھیے، یہ ساری جنگ جو کربلا میں ہوئی، دو طریقے کی جنگیں ہوئی ہیں کربلا میں۔ ایک تو برائیوں کے خلاف اور دوسرے نفس کے خلاف۔ بے شک بے شک، انسان کے دو سب سے بڑے دشمن ہیں، ایک تو اس کا نفس، بے شک، دوسرے اس کی جہالت۔ کربلا میں دونوں سے جنگ تھی، جہالت سے بھی اور نفس سے بھی۔ دیکھیے، جب انسان کا یہ نفس انسان کی عقل پہ حاوی ہو جاتا ہے تو پھر یہی انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ بے شک، بہت خوب، بہت صحیح بات کہی غلام عباس صاحب، بہت۔ اور لیکن جب انسان کی عقل اس کے نفس پہ حاوی ہو جاتی ہے تو پھر یہی انسان فرشتوں کی صفوں میں آ جاتا ہے۔ بے شک، واہ 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 واہ، کربلا میں یہی فلسفہ تھا کہ حضرت حر نے اپنی عقل کا استعمال کیا، انہوں نے دیکھ لیا، سمجھ لیا، پہچان لیا، اور انہوں نے دونوں طریقے کی برائیوں سے وہ برسر پیکار رہے، جنگ کی، وہ جو ہے نفس اور جہالت دونوں سے۔ اور یہ پوری رات انہوں نے جنگ کی ہے، پوری رات جنگ کی۔ سب تو میرا خیال ہے ادھر جو کربلا کا منظر ہے، پورے اس منظر میں ہم دیکھتے ہیں، جی، ایک طرف فوجیں صبح کا انتظار کر رہی ہیں جنگ کے لیے، جہاں لالچ ان کے اوپر غالب ہے کہ بالکل، اس کے بدلے میں ہمیں دنیا ملنے والی ہے، دنیا ملنے والی، حکومت ملنے والی ہے، مال و دولت، بہت ساری چیزیں۔ اور ایک طرف حسینی خیموں کے اندر جہاں وہ صبح کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، اپنے مالک کو راضی کر رہے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کر رہے ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، اپنی بھوک و پیاس کا شکوہ نہیں کر رہے وہ، بالکل وہ بلکہ اس پہ خوش اطمینان، جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں غلام باز صاحب آپ نے بتایا تھا کہ انسان جب کامیاب ہوتا ہے، اسے کامیابی سامنے دکھنے لگتی ہے تو اسے موت سے ڈر نہیں لگتا، پھر وہ موت پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے، موت کے قریب جانا چاہتا ہے۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جناب حر نے پوری رات جنگ کی، خیموں کے تاریخ میں باقاعدہ یہ موجود ہے کہ پشت خیمہ کی طرف جاتے تھے، خیمے میں آتے تھے، پوری رات بے چینی سے گزاری، بلکہ حر کے قافلے والوں نے، قبیلے والوں نے جو وہاں موجود تھے، بیٹا بھی تھا، غلام بھی تھا، سب موجود تھے، انہوں نے کہا اتنا بے چین نظر نہیں آیا کبھی تو جتنا بے چین آج نظر آ رہا ہے۔ اور یہ کہا کہ سنو، وہ آواز سنائی دے رہی ہے، کہ وہ کون سی آواز؟ اب جو سنا ہے تو سب بے چین ہو گئے۔ امام حسین کے خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہائے پیاس کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جو حر کو برداشت نہ ہو سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام باز صاحب شاید میری اس بات کی تائید کریں گے کہ ابھی کچھ دن پہلے جب امام حسین علیہ السلام سفر میں تھے تو کربلا سے پہلے جو کربلا میں لانے والا کوئی اور نہیں ہے، جناب حر ہیں۔ بالکل، جناب حر لے کر کے کربلا امام حسین علیہ السلام کو آئے ہیں،
پہلا لشکر جو آیا ہے جناب حر کا تھا سامنے، تو حالت یہ تھی کہ ان کا پانی ختم ہو چکا تھا، ان کے پاس نہیں تھا پانی، یہ پیاس سے نڈھال تھے، بے چین تھے. حد یہ تھی کہ تاریخوں نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ شاید یہ مر جاتے پیاس سے، ایسا پیاس کا غلبہ تھا. امام حسین کو دور سے ایک قافلہ نظر آیا، کسی نے کہا یہ بستی، امام حسین نے کہا کہ نہیں، یہ پیاسوں کی بستی ہے، یہ پیاسوں کا لشکر ہے. بالکل. اور اپنے بیٹے جناب علی اکبر کو بلایا. آپ دیکھیں جناب علی اکبر کو بلایا، جناب عباس کو بلایا، جناب قاسم کو بلایا، اون محمد موجود ہیں، سب موجود ہیں. وہاں پہ کہا کہ ان کے لیے جو ہے وہ مشق کے دہانے کھول دو. یہ ہمارے دشمن بعد میں ہیں، انسان پہلے ہیں. واہ واہ. انہوں نے ابھی جرم نہیں کیا ہے، بالکل. یہ ابھی جرم انہوں نے نہیں کیا ہے، ابھی یہ خطاوار نہیں ہے، ابھی مقابلہ ہوگا نا ان کا، اس سے پہلے یہ انسان ہے، انہیں پانی پلا دو. ایک بات غلام عباس صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ 19 رمضان کو جب عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگائی ہے، اور عبد الرحمن ابن ملجم کو قیدی بنا کر کے جب لایا گیا ہے، حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا ہے، تو حضرت علی علیہ السلام نے بڑا ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کھول دو، کیونکہ یہ گھبرایا ہوا تھا، ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، اور یہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، خوف سے کانپ رہا تھا. یہ کہا اس کے ہاتھ کھول دو. ہاتھ کھلوایا ہے. پھر اس کے بعد امام کے لیے اس وقت جو جراح تھا، حکیم تھا، یوں کہہ لیں گے جو ڈاکٹر تھا، اس نے کہا کہ اس وقت زخم اتنا کاری ہے، اتنا گہرا ہے حضرت علی کا، کہ انہیں فوراً دودھ اور شہد لا کر دیا جائے. تو جیسے حضرت علی کے لیے سامنے لایا گیا ہے، ضرورت پریورٹی کس کے لیے ہے؟ حضرت علی کے لیے. ضرورت ان کو کہ خون زیادہ بہہ چکا ہے اور بچانا ضروری ہے. حضرت علی جنہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ نہیں، یہ دیکھو یہ خوف سے کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے، یہ اپنے سامنے کا پیالہ جو ہے وہ کہا کہ اس کو دے دیا جائے. واہ واہ. اور جناب ابوالفضل عباس، میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو، یا حسنین علیہ السلام موجود تھے، کہا کہ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو کہ دوسرا پیالہ جو ہے وہ مجھے دے دے. یعنی معلوم ہے بیٹی کو کہ باپ کا قاتل ہے، اور باپ اس قاتل کو جو ہے وہ شہد اور دودھ دیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑا میسج ہے اس گھرانے کا. چوتھے امام علیہ السلام، وہ واقعہ غلام عباس صاحب آپ کے سامنے ہے کہ جناب علی اکبر کا قاتل حسن ابن نمیر جی سامنے آیا، پیاس سے مر جاتا وہ. چوتھے امام نے کہا کہ نہیں، یہ انسان پہلے ہے، اسے پہلے پانی دو. جب پانی پلا لیا، شکم سیر ہو گیا، وہ جان میں جان اس کے آ گئی، تو اس نے برجستہ کہا ہے کہ اگر شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اگر آپ مجھے اسے اپنی خطا کا بھی احساس ہے کہ میں نے جو خطا کی ہے، آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. امام نے معاف نہیں کیا ہے، جی یہ یاد رہے کہ امام نے معاف نہیں کیا ہے، مگر امام نے ایک بات کہی ہے کہ اے حسین ابن نمیر، کیا تو سمجھتا میں تجھے پہچانتا نہیں ہوں؟ تو میرے بھائی اکبر کا قاتل ہے، مگر وہ تو تھا کہ میں تیرا مہمان جب بن کے آیا تھا تو نے کیا کیا؟ آج تو میرے سامنے مجھے کیا کرنا؟ ہاں، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو اس گھرانے کا جو طریقہ اور طرز رہا ہے وہ دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کربلا میں مجھے نہیں پتا کہ ہم جس مقصد کے تحت یہاں حاضر ہوئے ہیں ہم اس کو کہاں تک پہنچا پا رہے ہیں. یہ ناظرین بہتر پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم جو میسج پہنچانا چاہتے ہیں صدق دل سے وہ ناظرین تک پہنچ جائے، ہمارے یوتھ تک پہنچ جائے، دنیا والوں تک پہنچ جائے. جو دوسرے ادیان و مذاہب کے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کربلا کیا ہے، انہیں معلوم ہو کربلا کیا ہے. کربلا کے اندر انسانیت کے لیے پیغام ہے، آدمیت کے لیے پیغام ہے. کیا کہتے ہیں غلام عباس صاحب؟ بالکل. دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ کربلا صرف ہم کربلا کو ایک جنگ سے یا پھر غم سے ہی وابستہ کر کے دیکھتے ہیں، حالانکہ ہم اس سے انکار نہیں کرتے بالکل کہ غم نہیں ہے. غم تو وہ تھے کہ ایک معمولی انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے بالکل. وہ جو کربلا والوں نے جو مصیبتیں بے برداشت شک، کی. بے شک. لیکن کربلا میں اصل میں یہ سارے جو رشتے ہیں زندگی میں، جو ہماری ایک دوست کو دوست کے ساتھ کس طریقے سے وفاداری سے پیش آنا چاہیے، ایک بھائی کو بھائی کے ساتھ، اور ایک بیٹے کو باپ کا احترام، ایک باپ کو اپنے بیٹے کی عزت، یہ ساری چیزیں، ایک بہن ایک بھائی، سارے رشتے آپ دیکھ سکتے ہیں کربلا میں. یعنی ہم بہتر زندگی کس طریقے سے جئیں، یہ درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے. بے شک، بالکل صحیح کہا آپ نے. کربلا میں اصل میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ کربلا آج حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں آپ، کہ جس طرح سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرکز پہ محمد والا مکے میں جب آپ حضور آئے ہیں تو عجیب و غریب ماحول تھا.
لیکن جب پیغمبر اسلام نے لا الہ کہا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، تو اس وقت لوگ سرحد اسلام میں داخل ہونے لگے. اور سب سے بڑا جو داخل ہونے کا سبب تھا، دیکھیے میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اسلام علم کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام آل محمد کے اخلاق سے پھیلا ہے، بے شک. اخلاق سے پھیلا. آپ پڑھ لیں بہت تاریخ، قیمتی بات، بہت قیمتی بات کہی آپ نے، بے شک. اسلام آل محمد کے اخلاق سے پھیلا. یہ اخلاق بے تھا. شک، بے شک. مکے میں دیکھ لیں، نہ علم کے زور سے پھیلا تھا نہ کسی اور سبب سے، بلکہ مکے میں جو پیغمبر اسلام نے پھیلایا وہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے. بہت ساری ایسی تاریخ مل جاتی ہے جو کیوں، یہ تو آپ بالکل سامنے کی دلیل ہے کہ مکے میں لوگ آپ کو اپنا دشمن بھی کہتے تھے، بالکل. اور اس کے بعد پوچھا جاتا تھا کہ صادق کون ہے تو آپ کا نام لیتے تھے، امین کون ہے تو کہتے آپ کا نام لیتے تھے. حضرت علیہ السلام کا بھی یہی کردار رہا ہے بالکل کہ لوگ کتنا بھروسہ اور یقین حضرت علیہ السلام نے جو کہہ دیا اس میں پھر کچھ چوں چرا نہیں ہے. بالکل. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ وہ آل محمد علیہ السلام کا اخلاق ہے، اور اخلاق یہ ہے. تربیت جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کی ہے اور اس گھرانے نے جو پیغمبر اکرم کو دیکھا ہے، بالکل وہی چیزیں جو ہے لا کر کے پہنچائی ہیں. بالکل بے اور شک. پیغمبر نے ایک مرکز پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا. دیکھیے ایک انسان جو افریقہ کا بھی تھا، ایک انسان جو ایشیا سے بھی تعلق، ایک انسان جس کا تعلق عجم سے تھا، مطلب ایشیا مطلب عجم سے تھا، ایک عرب کا بھی تھا. ٹھیک ہے، پیغمبر نے سب کو ایک مرکز پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے. اور لیکن جب کہا کہ لا الہ الا اللہ کا فلاح پا جاؤ گے، تو لوگ سرحد اسلام میں داخل ہونے لگے، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمیں عزت ملے گی، ہمارے پاس حوالی ہیں، موالی ہیں، حکومت ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، ہمیں عزت دیں گے پیغمبر. لیکن پیغمبر نے ان ساری چیزوں کو سرے سے خارج کر دیا. کہا دیکھو، نہ یہاں دولت، نہ شہرت، نہ حکومت، نہ حوالی، نہ موالی، یہ سارے ان ساری چیزوں کو، یہ تمام غرور شاہی کو یہاں ان جوتیوں تلے رون دیا جائے گا. یہاں تو صرف اسے عزت دی جائے گی جس کے پاس کیریکٹر ہوگا، کردار ہوگا. بالکل ویسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک کردار، پیغمبر کا کردار تھا کہ جو ایک مرکز پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا. وہی مسئلہ آج جو ابھی آپ نے کہا کہ انسانیت کا درس ہے، تو آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جہاں عجم کے لوگ تھے وہیں عرب کے بھی تھے، جہاں عرب کے لوگ تھے وہیں افریقہ کے لوگ بھی تھے، اور مسلمانوں کے علاوہ وہاں عیسائی بھی تھے، کرسچن بھی تھے. حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ جناب وہب ابن عبداللہ کلبی کو دیکھیں، کیا تعلق تھا اسلام سے؟ کوئی تعلق اسلام سے نہیں تھا. لیکن یہ حسین کا کردار تھا، یہ حسین کا اخلاق تھا، کشش تھی اس کردار کی. کشش تھی. جناب وہب ابن عبداللہ کی والدہ ماجدہ جب اس راستے سے گزر رہے تھے، نینوا کے قریب کیا دیکھا کہ ایک کچھ چند خیمے ہیں، اور جس کے چاروں طرف فوجوں نے حلقہ کیا ہے گھیر. تو کہا بیٹا وہب جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کون لوگ ہیں. جناب وہب گئے اور جانے کے بعد پتہ کر کے آئے. کہا مادر گرامی، یہ تو محمد ابن عبداللہ کے نواسے حسین ابن علی ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا ہے. تب اس وقت والدہ ماجدہ نے کہا جناب وہب کی کہ وہب اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نبی کے نواسے حسین کو یہاں تنہا اس ریگزار پہ، اس صحرا میں چھوڑ کے چلی جاؤں. تو یہ کیا تھا؟ ایک جناب کلبی سے گفتگو بھی ہوئی امام حسین علیہ السلام کی. بالکل گفتگو ہوئی، آئے گفتگو کی. حضرت امام حسین علیہ السلام نے بتایا انہیں، جب بتایا تب انہیں معلوم ہوا. پھر اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں، بتاتے ہیں. اب دیکھیے اب یہ حسین کا کردار تھا، کیریکٹر تھا حسین کا. یہ حسین کا پیغام جو انسانیت کے لیے، ایک نصرانی ایک عیسائی سے کیا تعلق، لیکن یہ کردار ہی تھا حسین کا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس پوری جنگ میں کربلا کے امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے پورے بھرے گھر کی قربانی پیش کر لی ہے، جناب اصغر علیہ السلام کی شہادت کے بعد، 6 مہینے کے بچے کی شہادت کے بعد، جوان بیٹا مارا گیا، بھتیجا مارا گیا، بھائی مارے گئے، سب کی شہادت کے بعد امام حسین اس کے بعد معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن وہ لالچ کا غلبہ ایسا تھا کہ اس کے لیے امام حسین نے پھر پوچھا ہے، یہ تاریخ میں باقاعدہ موجود ہے کہ پوچھا کہ کیا میں نے نعوذ باللہ شریعت بدل دی، دین بدل دیا، کہ ہم نے تم پہ ظلم کیا، تمہارا حق چھین لیا. سارے دعوے، مطلب اتنے بڑے مجمع کے اندر امام حسین السلام نے کھلے طور پر چیلنج کیا کہ تم نے کیا کوئی نقصان پہنچایا؟ کہا نہیں. کہا پھر تمہارے دشمن کیوں بنے ہوئے ہو؟ تم اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہو؟ تم کیا ہمیں پہچانتے نہیں ہو؟ کہا نہیں پہچانتے ہیں. گواہی لی ہے کہ کیا میں رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ کہاں ہیں آپ؟ کیا رسول اکرم نے ہمارے لیے یہ نہیں کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یہ میرا حسین، اسے پہچانو؟
یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، ہر موقع پہ پہچانوایا نہیں ہے، کہاں نہیں پہچانوایا ہے؟ کہ پھر کیوں ایسا کر رہا ہو تم؟ اپنا دامن ہمارے خون سے کیوں داغدار کر رہا ہو؟ تو بغضاً لابیک، انہوں نے کہا ہم تمہارے باپ کی دشمنی میں، حسین ہم تمہارے باپ کی دشمنی میں تمہیں قتل کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی بات اس وقت آ گئی ہے جو یہاں پہ کہنے والی ہے جی، کہ کیا حضرت علی کی دشمنی ان لوگوں سے تھی؟ ان سے نہیں تھی۔ دیکھیے حضرت علی بہت قیمتی کی بات جو ہے یہ۔ شہادت واقع ہوئی ہے، بڑا سوال کیا نہیں میرا جو سوال ہے اس وقت، جی چونکہ یہ میں بالکل چونکہ مجھے معلوم ٹیلی ویژن کا پروگرام ہے اور یہ جا رہا ہے لوگوں تک، ایک سوال ہے یہ جی کہ فوج نے کہا تھا یہ جی کہ ہم تمہارے باپ کی دشمنی میں، دشمنی، اس میں سے فوج نے نہیں، کچھ جو نمائندے تھے انہوں نے کہا تھا، جی سب کی دشمنی علی سے تو تھی نہیں۔ نہیں، اس کا مطلب کہیں سے فیڈ بیک تھا اس کا، بے شک، بالکل تھا، بالکل صحیح۔ اور جس کے بدلے میں انہیں انعام ملنے والا تھا، بالکل اور جس کا بدلہ امام حسین سے لیا جا رہا تھا۔ صرف امام حسین سے نہیں لیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے، بالکل گھر کی عورتوں سے، بالکل امام سجاد جو بیمار ہیں خیمے کے اندر ہیں، انہیں ہتھکڑیاں پہنائی جانے والی، خیموں میں آگ لگائی جانے والی، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ کہاں کے مسلمان ہیں؟ کیا یہ سوال نہیں ہے؟ دیکھیے بالکل بہت صحیح بات آپ نے کہی، یہ دشمنی کہا کہ بغضاً لابیک، تمہارے باپ کی دشمنی۔ بھائی یہ ایک تو ولایت کا جھگڑا تھا، یہ ولایت کا جھگڑا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی کی جو شہادت واقع ہوئی ہے، جو حضرت علی کو قتل کیا گیا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ حضرت علی نے ہمیشہ انصاف کیا، رسول کا ساتھ دیا، رسول کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا اور عدالت سے کام لیا۔ تو پھر یہ سوال کیسے اٹھ گیا کہ ہم تمہارے جو شہید کرنا چاہتے ہیں باپ کی بغضیت میں کرنا چاہتے بھائی حضرت علی علیہ السلام نے، وجہ یہ نہیں تھی، وجہ جو تھی وہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ہر جگہ پشت پناہ رہے ہیں پیغمبر کا دفاع کرتے رہے۔ ہر ہیں؟ جگہ۔ یہ کیا وہ نہیں جانتے تھے جو حسین کو شہید کر رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ تو تھے، بھائی جانتے تو یہ سب وہی لوگ تھے جو پیغمبر کے مشن کو ناکامیاب بنانا چاہتے تھے، یہ وہی لوگ تو تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے، یہ وہی لوگ تو تھے جو رسول کی تبلیغ میں روڑا بن رہے تھے، یہ وہی لوگ تو تھے جو پیغمبر کو اذیت پہنچایا کرتے تھے، یہ وہی لوگ تو تھے جو پیغمبر کو ستایا کرتے تھے۔ یہ سارے یہ وہی لوگ ہیں کہ جو امام حسین کے خون جان لینے پہ آمادہ ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں انہیں انعام ملنے والا ہے۔ بے شک۔ ایک مسلمان ورڈ یہاں پہ استعمال ہی نہ کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ وہ فرقہ جو کسی پر ظلم اٹھائے، اسلام میں کسی بھی طرح سے کہیں نہیں دیا ہے کہ کسی پر ظلم کریں۔ آج دنیا بہت کنفیوز ہے، میں آج کی بات کر رہا ہوں، جو بڑا ہائی ٹیک زمانہ ہے اور پل پل کی خبریں دنیا تک پہنچتی رہتی ہیں۔ اسلام کا صحیح مشن، لوگ کنفیوز ہیں دنیا میں۔ آج جو کچھ بھی بنام اسلام ہو رہا ہے دنیا کے سامنے، بیچارے معصوموں کی جان لی جا رہی ہے، سوسائڈ بم اور یہ سب دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بنام اسلام تو ہو رہا ہے۔ جو اسلام جس کا قانون یہ کہہ رہا ہو کہ تم نے اگر کسی ایک بے گناہ انسان کی جان لے لی تو تم نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا، جو اسلام سزا کے لیے بھی اور حقوق کے معاملے میں اتنا مطلب احتیاط جہاں ہو قدم قدم پہ، اسلام کب کہتا ہے کسی کا خون بہاؤ، نہ خون بہاؤ تم، وہ بھی تم کتنا بڑا مطلب آج المیہ ہے، کیونکہ خون بھی بہایا جا رہا ہے تو نعرہ تکبیر، وہ خون بہایا جا رہا ہے تو دنیا کو اخلاق کا پیغام دینے والا رسول کہ جس کی دشمن تعریف کر رہا ہو۔ بھائی آج جو ظلم ہو رہا ہے ایسا نہیں، اس زمانے میں بھی یہی ہوا تھا کہ جب حضرت امام حسین اسلام کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، تو آپ وہ شعر اکثر پڑھتے رہتے ہیں کہ قتل کیا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ تو اس زمانے میں بھی ہوا۔ میں کیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ کربلا آج بھی لوگوں سے خراج مانگ رہی ہے؟ میں نے شعر شاید کسی ایپیسوڈ میں پڑھا بھی ہے کہ یاج کس نے لہو کا خراش پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے۔ کربلا امام حسین کو قتل کرنے کے بعد نعرہ تکبیر بلند کیا گیا تھا، آج معصوموں کی جان لے کر کے نعرہ تکبیر بلند کیا جا رہا ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے اپنے خالق کو، اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو؟ انہوں نے بالکل اسلام میں شریعت کا جو مفہوم تھا، جو شریعت کا پیغام تھا، اسے بدل دیا ہے۔ بالکل بھائی دیکھیے یزید بھی تو یہی کر رہا تھا۔ یزید کیا کر رہا تھا؟ یزید جو آج یہ خارجی، یہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھے، یہ خارجی، ٹھیک ہے، یزید جس زمانے میں تھا اس زمانے میں بھی وہ خارجی موجود تھے، اور آج بھی یہ جو موجود ہیں یہ خارجی ہیں۔ یہ اسلام تو چھوڑیے، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، انسان کہنے لائق بھی نہیں، انسان کے لائق کہنے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ بے شک۔
بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ اسلام میں تو ایسا دوسروں کی بات تو چھوڑیے، اپنے آپ کو سوسائڈ کرنا، اپنی جان دینا قرآن نے منع کیا ہے، کہا تمہیں یہ اختیار نہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل کر لو، یعنی اپنے گردن کاٹ لو یا کسی بھی طریقے سے خود کا کیوں؟ اس لیے کہ جس میں تم نے تھوڑی بنایا ہے، بالکل اس کا بنانے والا کوئی اور ہے، یہ تو امانت تمہارے پاس ہے نا، امانت ہے۔ تو اپنی زندگی کو بھی ختم کرنے کے لیے اسلام نے نہیں کہا، تو آپ تو دوسروں کی زندگی ختم کر رہے ہیں، معصوم بچے، بے گناہ۔ کون سا مذہب ہے؟ دیکھیے مذہب ریلیجن کوئی بھی ہو، ہم کسی بھی کوئی بھی ریلیجن ہو، کوئی بھی ریلیجن یہ نہیں سکھاتا کسی کو قتل کرو۔ میں کسی پہ اس ظلم پروگرام کرو۔ کے حوالے سے خدارہ میڈیا سے دنیا میں دوسرے ادیان مذاہب کے لوگوں سے بتا سکتا ہوں بالکل کہ خدا کی قسم وہ کچھ بھی ہوں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، بے شک اسلامی نقطہ نظر سے کہیں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ کبھی بھی انہیں مسلمان نہ کہا جائے، یہ انسانیت پر احسان ہوگا۔ تو آصف صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت ہمارے بہت اچھے گفتگو کے مراحل میں ہم پہنچ گئے تھے، اور ایسے موقع پہ چونکہ وقت کی پابندی ہے، زنجیریں ہیں جو ہمیں جکڑے ہوئے ہیں اور ہم مجبور ہیں، تو ایسے میں ہم چاہیں گے کہ ایک بار پھر پچھلے ایپیسوڈس کی طریقے سے آپ لکھنؤ کی نمائندگی کریں۔ خان صاحب، ایام ازاں ہے اور صحیح بات ہے، حقیقت ہے کہ جس وقت ابھی آپ لوگ کی جو گفتگو تھی، صحیح میں دیکھا جائے جو چل رہا ہے گفتگو کا، کس طریقے سے آج حملے ہو رہے ہیں مسلسل زائرین پر آپ کہیں، اور عزاداران مظلوم کربلا حضرت امام حسین السلام کی وہ شہادت جو منائی جاتی ہے پوری دنیا میں، ابھی شہادت کا میرے خیال سے ابھی کچھ اٹیک ہوئے، کچھ ٹائم پہلے ہی ہوئے اور مسلسل ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں تو یہ حقیقت میں جیسے آپ نے بتایا کہ مسلمان تو نہیں ہو سکتے، مسلمان ہوتے تو نماز مسجدوں کو اڑاتے، بالکل بالکل نمازیوں کو بلاس کرتے ہی ہے، جس مالک کا سجدہ کر رہا ہے اسی مالک کا سجدہ وہ بھی کر رہے ہیں، تم کچھ نہیں تو نمازیوں کو اڑائے ہوئے ہو۔ زائرین کو جو ہے جس طریقے سے مظلوم پہ رونے جا رہے ہیں، وہ کربلا والوں پہ رونے جا رہے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں سے بس یہی کہیں گے کہ ایام ازاں ہے، فرش ازاں ہے، آئیں اور سیکھیں آ کے درس کربلا سے کچھ چیزیں۔ یزید تو گزر گیا، یزید اب نہیں ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، مگر یزیدیت ہے، یزیدیت ہے۔ تو میری ان یزیدیت اور اس فرقے سے درخواست ہے کہ اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ابھی بھی موقع ہے، آ کر کچھ سیکھ لیں۔ درود پڑھیں ایک سلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ کلام ہے اسیم لکھنوی صاحب کا، اور اس کے کچھ مصرے آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ ارشاد۔ شہ کی دختر سو رہی ہے شام کے زندان میں، شہ کی دختر سو رہی ہے شام کے زندان میں، ایک صفے ماتم بچھی ہے شام کے زندان میں، شے کے سینے پر قرار آتا تھا جس غم خار کو، خاک پر سوئی ہوئی ہے شام کے زندان میں، شے کی دختر سو رہی ہے شام کے زندان میں، عابد بیمار کے ہاتھوں سے یہ مت پوچھئے، جس طرح تربت بنی ہے شام کے زندان میں، شے کی دختر سو رہی ہے شام کے زندان میں، سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو ہے رواں، بے کسی ہی بے کسی ہے شام کے زندان میں، شے کی دختر سو۔ آصف صاحب، آپ نے بڑا قیمتی کلام، اس میں حسین علیہ السلام کی وہ بیٹی جو 4 سال کی ہے، جو اپنے بابا کی مظلومیت کا مرثیہ پڑھتی ہوئی دنیا کو یہ بتاتی ہوئی چلی ہے
کہ ہم اس گھرانے کے ہیں جس گھرانے میں یتیم، مسکین، سائل، فقیر جو بھی اس در سے آیا کبھی خالی ہاتھ لوٹ کر کے نہیں گیا۔ ہمارے اجداد نے سب کی تربیت کی، پرورش کی اور سب کا دامن بھرا، لیکن آج اسی کی آل، اسی کی اولاد، اسی کی بیٹی اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہے۔ میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن کربلا میں پڑا ہوا ہے، بھائیوں کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں۔ حسین علیہ السلام کی مظلومیت ہے کربلا میں اپنے بھرے گھر کی قربانی پیش کر کے انسانیت کو بچا لیا، اور یہ محرم، یہ ایام عزا انہی امام علیہ السلام کی تبلیغ، تربیت کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ یہ ایک احتجاج مسلسل ہے جو ظلم کے خلاف ہے، اور یہ کربلا شہیدوں کی یاد ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، زندہ رہے گی، اس لیے کہ جس کی راہ میں انہوں نے قربانی پیش کی تھی اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک یہ دنیا رہے گی، یہ کائنات ہے، حسین کا نام زندہ رہے گا، حسین کے چاہنے والے اسی طریقے سے یا حسین کی صدائیں بلند کرتے رہیں گے۔ تو ہم ناظرین، ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جو اس قبیلے میں ہیں جہاں محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت پائی جاتی ہے۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں سچا محب بنائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہماری انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پروگرام کربلا میں۔ ہمیں حسن آصف صاحب اور غلام عباس صاحب کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ حجرۂ خلوت